اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، دعائے خاتم النبیین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کریم کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علی فی یوم الف مرہ لم یمت حتی یرا مقعدہ من الجنہ، یعنی جو مجھ پر دن بھر میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ مرے گا نہیں جب تک کہ جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، سلسلہ دعائے خاتم النبیین میں خوش آمدید۔ آج کے سلسلے میں ہم رزق حلال کمانے، اسے میانہ روی سے خرچ کرنے اور اضافی مال راہ خدا میں خرچ کر کے اسے قیامت کے دن کے لیے ذخیرہ بنانے والے شخص کے بارے میں دعائے مصطفیٰ سنیں گے، لیکن پہلے اس ضمن میں ایک بہت ہی پیاری حکایت سنتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کریم کے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک شخص کسی ویران جگہ سے گزر رہا تھا تو اس نے بادل میں سے ایک آواز سنی کہ فلاں کے باغ کو سیراب کرو، تو وہ بادل جھک گیا اور اس نے اپنا پانی ایک پتھریلی زمین میں برسا دیا، تو وہاں کے نالوں میں سے ایک نالے میں وہ سارا پانی جمع ہو گیا اور ایک سمت بہنے لگا۔ وہ شخص اس نالی کے ساتھ چل دیا تو اس نے دیکھا کہ وہ پانی ایک باغ میں داخل ہوا جہاں ایک کسان کھڑا تھا، تو اس نے اس کسان سے پوچھا، اے اللہ کریم کے بندے، تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا فلاں۔ یہ وہی نام تھا جو اس نے بادل سے آنے والی آواز سے سنا تھا۔ اس کسان نے کہا، اے اللہ کے بندے، تو نے میرا نام کیوں پوچھا؟ اس شخص نے کہا، جس بادل سے یہ بارش برس رہی ہے تیرا نام میں نے اس میں سے سنا ہے۔ یہ بادل کہہ رہا تھا کہ فلاں کے باغ کو سیراب کرو، تو اپنے کھیت میں ایسا کیا کرتا ہے کہ تیری زمین کو بادل نے سیراب کیا؟ اس نے جواب میں کہا، جب تو نے یہ بات پوچھ ہی لی ہے تو سن لے کہ جو کچھ میرے اس باغ سے نکلتا ہے میں اس کے 3 حصے کر لیتا ہوں، ایک حصہ صدقہ کرتا ہوں، ایک حصہ خود کھاتا ہوں اور اپنے عیال کو کھلاتا ہوں، اور تیسرے حصے کو اسی زمین میں کاشت کر لیتا ہوں۔ ناظرین، حدیث پاک میں بیان کی گئی اس پیاری پیاری حکایت سے پتہ چلا کہ جو شخص راہ خدا میں اپنا مال خرچ کرتا ہے اس کے کام میں آسانیاں پیدا کر دی جاتی ہیں اور اللہ کریم کی رحمت اس کے کام اور کاروبار کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے۔ لہٰذا اپنے رزق حلال میں سے کچھ نہ کچھ راہ خدا میں خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ آئیے اب رزق حلال کمانے، اسے میانہ روی کے ساتھ خرچ کرنے اور اضافی مال راہ خدا میں خرچ کر کے اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ بنانے والے شخص کے بارے میں دعائے مصطفیٰ سنتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کریم کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کریم اس شخص پر رحم فرمائے جو حلال کمائے، میانہ روی کے ساتھ خرچ کرے اور بچ جانے والے مال کو اپنی محتاجی اور حاجت کے دن کے لیے آگے بھیج دے۔ ناظرین، اللہ کریم کے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کے لیے دعائے رحمت فرمائی جس میں 3 خوبیاں پائی جاتی ہوں: حلال کمائے، میانہ روی کے ساتھ خرچ کرے، اضافی مال اپنی محتاجی اور حاجت کے دن یعنی قیامت کے دن کے لیے آگے بھیج دے۔ آئیے ترتیب سے ان 3 خوبیوں کے کچھ فضائل و برکات سنتے ہیں تاکہ ہمارے اندر بھی ان 3 خوبیوں کو اپنانے کا جذبہ پیدا ہو۔ آئیے پہلے ہم رزق حلال کمانے کے فضائل و برکات سنتے ہیں۔ ایک شخص اللہ کریم کے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب سے گزرا تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس کے پھرتیلے بدن کی مضبوطی اور چستی دیکھی تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کاش اس کا یہ حال اللہ کریم کی راہ میں ہوتا۔ اس پر اللہ کریم کے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر یہ شخص اپنے چھوٹے بچوں کے لیے رزق کی تلاش میں نکلا ہے تو یہ اللہ کریم کی راہ میں ہے، اور اگر یہ شخص اپنے بوڑھے والدین کے لیے رزق کی تلاش میں نکلا ہے تو بھی یہ اللہ کریم کی راہ میں ہے، اور اگر یہ اپنی پاک دامنی کے لیے رزق کی تلاش میں نکلا ہے تو بھی یہ اللہ کریم کی راہ میں ہے، اور اگر یہ دکھاوے اور تفاخر یعنی دوسروں پر فخر کرنے کے لیے نکلا ہے تو یہ شیطان کی راہ میں ہے۔ اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ جو بندہ اپنے چھوٹے بچوں کے لیے رزق کی تلاش میں گھر سے نکلتا ہے وہ اللہ کریم کی راہ میں ہوتا ہے۔ اسی طرح جو اپنے بوڑھے
ماں باپ کی خدمت کے لیے رزق کی تلاش میں نکلتا ہے وہ بھی اللہ کریم کی راہ میں ہوتا ہے۔ یوں ہی جو اپنی پاک دامنی کے لیے رزق کی تلاش میں نکلتا ہے وہ بھی اللہ کریم کی راہ میں ہوتا ہے۔ ہاں، جو شخص دکھاوے اور دوسروں پر فخر کرنے جیسی بری نیت کے ساتھ گھر سے نکلتا ہے وہ شیطان کی راہ میں ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ رزق حلال کمانے کے لیے گھر سے نکلنا چاہیے تاکہ ہمارا گھر سے نکلنا اللہ کریم کی راہ میں شمار ہو سکے۔ ناظرین، ابھی آپ نے رزق حلال کمانے کی فضیلت سنی۔ آئیے اب رزق حلال کو میانہ روی کے ساتھ خرچ کرنے کے بارے میں احادیث مبارکہ سنتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کریم کے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص اخراجات میں اعتدال یعنی میانہ روی اختیار کرتا ہے اللہ کریم اسے مالدار بنا دیتا ہے، اور جو آدمی ضرورت سے زائد خرچ کرتا ہے اللہ کریم اسے محتاج کر دیتا ہے، اور جو شخص تواضع یعنی انکساری کرتا ہے اللہ کریم اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ ناظرین، ابھی آپ نے میانہ روی کی یہ فضیلت سنی کہ جو شخص میانہ روی اختیار کرتا ہے اللہ کریم اسے مالدار بنا دیتا ہے۔ دیکھیے، واقعی ایسا ہی ہے کہ جو شخص میانہ روی اختیار کرتا ہے وہ دن بدن مالی طور پر ترقی کرتا چلا جاتا ہے، اور جو بیجا اخراجات کرتا ہے وہ آہستہ آہستہ تنگی کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہاں ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ آخر میانہ روی کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ میانہ روی کا مطلب ہے نہ کہ حد سے بڑھا جائے اور نہ ہی حد سے گھٹا جائے، بلکہ ان دونوں کی درمیانی صورت اختیار کی جائے۔ یاد رکھیے، ہر شخص کے لیے میانہ روی اس کی مالی حالت کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے، لہٰذا ہر شخص اپنی مالی پوزیشن کو دیکھتے ہوئے اپنے لیے میانہ روی کا تعین کر سکتا ہے۔ ناظرین، ہمارے معاشرے میں مال خرچ کرنے کے معاملے میں میانہ روی چھوڑ کر حد سے بڑھنے کی صورتیں بھی بہت زیادہ پائی جاتی ہیں، اور حد سے گھٹنے کی صورتیں بھی بہت زیادہ پائی جاتی ہیں۔ مثلاً بہت سے لوگ شادی بیاہ کے موقع پر اپنی حیثیت سے زیادہ اتنا خرچ کر ڈالتے ہیں کہ بیچارے لاکھوں کے مقروض ہو جاتے ہیں، اور ایسے افراد بھی پائے جاتے ہیں کہ جو دوسروں پر خرچ کرنا تو دور کی بات ہے، اپنے بال بچوں پر بھی خرچ نہیں کرتے، بلکہ معاذ اللہ فرض ہونے کے باوجود زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور واجب ہونے کے باوجود قربانی بھی نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ دین اسلام میں بخل کی بڑی مذمت بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کریم کے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آدمی کی دو عادتیں بری ہیں، بخیلی جو رلانے والی ہے، بزدلی جو ذلیل کرنے والی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کریم کے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بخیل اللہ کریم سے دور ہے، جنت سے اور آدمیوں سے دور ہے، جبکہ جہنم سے قریب ہے۔ ناظرین، ابھی آپ نے احادیث مبارکہ کی روشنی میں سنا کہ بخیلی روڑانے والی صفت ہے، نیز بخیل شخص اللہ کریم سے دور، اس کے بندوں سے بھی دور، جنت سے بھی دور، جبکہ جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، احادیث مبارکہ میں بالکل صحیح فرمایا گیا ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ واقعی بخیلی روڑانے والی صفت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بخیل شخص بہت سا مال ہونے کے باوجود ہر وقت مال کی کمی کا رونا روتا رہتا ہے۔ اسی طرح بخیل شخص اللہ کریم کے عطا کیے ہوئے مال کو جب اس کے بندوں پر خرچ نہیں کرتا تو وہ ان کے دلوں سے دور ہو جاتا ہے۔ یوں ہی زکوٰۃ وغیرہ مالی حقوق ادا نہ کرنے کی وجہ سے بخیل شخص اللہ کریم کے رحمت اور جنت سے بھی دور ہو جاتا ہے، جبکہ جہنم کے قریب ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جو لوگ کنجوسی اور بخل میں مبتلا ہیں انہیں ڈرنا چاہیے اور بخل چھوڑ کر میانہ روی کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ ناظرین، آپ نے رزق حلال کمانے اور اسے میانہ روی سے خرچ کرنے کے فضائل تو سنے، تو آئیے اب رزق حلال راہ خدا میں خرچ کرنے کے فضائل سنتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کریم کے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، روزانہ جب بندے صبح کے وقت اٹھتے ہیں تو دو فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک یوں دعا کرتا ہے، اے اللہ، خرچ کرنے والے کو اس کی خرچ کی ہوئی چیز کا بدل عطا فرما۔ دوسرا فرشتہ یوں دعا کرتا ہے، اے اللہ، بخل کرنے والے نے جو مال بچا کر رکھا ہے اسے ضائع کر دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا، اور بندے کے معاف کرنے کی وجہ سے اللہ کریم اس کی عزت بڑھاتا ہے،
اور جو اللہ کی خاطر انکساری کرتا ہے تو اللہ کریم اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ حضرت خریم بن فاتق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کریم کے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو اللہ کریم کی راہ میں کچھ خرچ کرے اس کے لیے 700 گنا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ ناظرین، آپ نے رائے خدا میں خرچ کرنے کے چند فضائل سنے، ان کے علاوہ بھی رائے خدا میں خرچ کرنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، لہٰذا رزق حلال کمائیے، اسے میانہ نبی سے خرچ کیجیے اور حسب توفیق گاہے گاہے اپنا مال راہ خدا میں بھی خرچ کیجیے۔ انشاءاللہ الکریم اللہ کریم کے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائے رحمت بھی نصیب ہوگی اور دین و دنیا کی بہت سی برکتیں ہاتھ آئیں گی۔ اللہ کریم ہمیں رزق حلال کمانے، اسے میانہ نبی کے ساتھ خرچ کرنے اور رائے خدا میں خرچ کر کے اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، دعائے خاتم النبیین۔